السلام علیکم، ناظر چوہان امریکہ سے آپ کے ساتھ رابطے میں۔ آپ میرے تھم نیلز میں 4 خبریں دیکھ رہے ہیں۔ ایک تو ڈونلڈ لو اور سلطان سکندر کی چھٹی، پھر اس کے بعد محسن نقوی کا سفید جھوٹ، پھر اس کے بعد سوڈان کے جنرل برہان کی طرح کیا منیرہ مستری سور بھی احکامات نہیں مانے گا، اور امریکی سیکرٹری دفاع کیا ارادے رکھتا ہے۔ انہی موضوعات پر میں بریفلی بات کروں گا۔ روحانیت پہ شاید آج بات نہ ہو سکے، اور یہ بڑا برننگ ٹاپکس ہیں، اور باقی تو 200 ویلاگرز نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کل 9:30 بجے فیصلہ ہوگا کہ ویدر منصور علی شاہ کوئی اپنا دکھاتا ہے، حوصلہ دکھاتا ہے، اور ایک کوئی انصاف کا بول بالا کرتا ہے یا نہیں۔ کل ساری نظریں پھر سپریم کورٹ پہ لگی ہوئی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ منصور علی شاہ کو اب فیصلہ دے دینا چاہیے، اور کنٹیمپٹ آف کورٹ 4 ججز پہ 2 کی بجائے لگانی پڑ جائے۔ دونوں ججز آئینی کمیٹیز، دونوں کمیٹیز پریکٹس کمیٹیز جہاں وہ اس کو لگانی ہوتی ہیں، بینچ فارمیشن ہوتی ہیں، ان کے سربراہان ہی نہیں ممبرز کو بھی سزا دی جائے اور کنٹیمپٹ آف کورٹ میں بلایا جائے۔ لیٹس سی واٹ ہیپنس۔ میری پہلی خبر کہ ڈونلڈ لو چھٹی ہو گئی ہے۔ ڈان نے اسے کہا جی کہ اس کا کانٹریکٹ ختم ہوا ہے، اس کو ریموو نہیں کیا گیا ہے۔ ویسے عجیب ہی یہ بولے قسم کے لوگ ہیں۔ کل ٹرمپ نے 15 انسپیکٹر جنرلز ریموو کیے، وہ بہت خوفناک آرڈر تھا۔ انسپیکٹر جنرلز نارملی لگائے جاتے تھے فار کلائمیٹ، فار کلینلینس اور ہیلتھ اور بکواسیات، وہ ایک گند قسم کی یہ ٹرینڈ آیا تھا لبرل ڈیموکریٹک کیپٹلسٹ سسٹم میں ایک ٹیئر اور اوپر دینا۔ تو ٹرمپ نے اس ٹیئر کو مکمل ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ جو جنگلات وغیرہ میں وہ جو آگ لگی اور سارا کچھ، دیٹ فورسڈ ٹرمپ کہ کوئی ریگولیٹری میئر نہیں ہے، پہلے تو ان دلوں انسپیکٹر جنرلوں کو نکالیں۔ تو جناب لو کی اب گنجائش ہی نہیں رہ گئی تھی۔ ڈان والو حرام زادو، لو کی اب گنجائش ہی نہیں رہ گئی تھی۔ بہن چودو، ماں کو روبیو آ کے جو ٹوہا مارے گا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا، دنیا دیکھے گی۔ سلطان سکندر کا بھی ٹینیور ختم ہو گیا، تو 26ویں ترمیم میں رکھ دیا کہ یہ رہے گا جی جب تک نیا نہیں آتا، لیکن اس کے پاس پارس کوئی نہیں ہوگی۔ وہ آج بھی لوگرز اس کا مذاق بنا رہے تھے کہ یہ جناب صاحب عدت والا ہوگا، یہ اور سندھ اور بلوچستان کے ممبرز، اور اس کو بڑے سر پہ اٹھا رہے تھے پروانہ کو، جیسے وہ ٹوہا سا بہت کوئی ہے اپرائٹ ہے، حرام زادہ کنجر، گاڑیاں چوری کرتا ہوتا تھا جب اسسٹنٹ کمشنر تھا۔ یہ دلے کا بچہ، یہ فارغ بیوروکریسی ہے، اس کو تو لگانا ہی نہیں چاہیے۔ اس میں اچھے جوڈیشل آفیسر سلیکشن کمیشن میں کوئی بندہ سول بیوروکریسی سے نہ لیا جائے۔ تو لہٰذا اب بڑی مشکلات اسٹیبلشمنٹ کو پڑیں گی۔ جب تک نیا الیکشن کمیشنر نہیں آتا ہے، معاملات بہت گمبھیر رہیں گے، اور وہ تبھی آئے گا جب عمران میرے خیال میں کچھ انقلابی معاملات کی طرف جا رہا ہے۔ عمران کی تھنکنگ ہے کہ اور کچھ نہیں، سارے محاذ کھول دیے جائے اور انقلاب کو انوائٹ کر دیا جائے، جیسے آج اس پہ عدت کا کیس، وہ خاور مانے کا جو پلیٹ میں پنکی کو عمران خان کو پیش کرتا رہا، وہ آج پھر ستون اتار کے آ گیا ہے، وہ کیس کی اپیل لگوائی گئی ہے۔ خیر، دوسری خبر، منیرہ مستری سوڈان کے برہان کی طرح کیا لان سیدھا کرے گا امریکہ کے خلاف، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ برہان ٹرانزیشن میں 2019 میں بنا تھا ٹرانزیشن کا ہیڈ، حالانکہ جو لوگوں نے جلوس نکال کے بشیر کو نکالا تھا وہ نہیں چاہتے تھے فوجی ہے۔ یہ بڑا حرام زادہ ہے، بڑا کتا ہے یہ۔ خیر، یہ چلتا رہا۔ 2021 میں ٹرانزیشن کی طرف موو کرنے کے لیے ایک ٹروس کے لیے یو ایس نے کہا، اور یہ جناب اگری کر گیا۔ بعد میں دھماکے شروع، ایک اور جرنیل اور دونوں کی لڑائی گھمسان کی، اور یہ پھر ایک ٹرانزیشن بنا کے اس کا چیف بن گیا اور کمانڈر ان چیف آرمی کا بن گیا ہوا میں۔ یاد رہے سوڈان کے خلاف بائیڈن کے وقت امریکہ نے سینکشنز لگائی۔ یہ بخوبی پتہ ہے منیرہ مستری سور کو کہ اگر وہ سوڈان کے برہان کی طرح سٹینڈ لیتا ہے، یا
وہ نانی گشتولی جس چیز کی طرف اس کو لڑانگے جی پاکستان پہ سینکشنز لگے گی، پاکستان کو بھوکا مار دیا جائے گا، پاکستان نارتھ کوریا کی طرح نہیں ہے، سوڈانی تو بھوکے مر رہے ہیں، 12 ملین نقل مکانی کر گئے ہیں، لیکن نارتھ کوریا میں ہمت ہے، وہ بڑا نیچرل لائف سٹائل میں رہتے ہیں، جتنی مرضی ان پہ پابندیاں لگائیں، ایک نیچرل لائف سٹائل میں وہ کنٹری چل رہا ہے۔ تو میرے خیال میں تو یہ سور کی ختم ہو گیا ہے، سور ہی کیناٹ اسٹینڈ اپ۔ تیسرا جناب محسن نقوی صاحب نے بڑا سفید جھوٹ بول دیا کہ میں تو چین کی کسی اس تقریب میں گیا ہی نہیں، جو نئے چین بنانے والی تنظیم ہے ادھر امریکہ میں، جو یہ کنزرویٹو چین کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ واہ جی واہ، کمال ہے، ویسے حرام زادہ ہو تو اتنا بڑا حرام زادہ ہو۔ یہ کہتا ہوتا تھا ہمیں یہ اپنا، میں سے ملا تھا 2010 میں سہیل وڈیچ کے گھر، وہ بھی عجیب تھا، سہیل وڈیچ نے دعوت کی ہوئی تھی وہ اس کی اپنے بیٹے کی ایچسن میں داخلے پر، کتنے شنو لوگ ہیں، ایک دن فلان لان کے ساتھ، فلان ٹوئے کے ساتھ، ٹھیک ہے جی، اتنے بغیرت لوگ ہیں۔ بعد میں ایک میں نے کتاب میں قصہ لکھا ہے، کتاب ضرور میری خریدیں اور پڑھنے کی آپ کو توفیق ہو، کیسے میری اس کے ساتھ لڑائی ہوئی ویمن کی ٹریفکنگ پر، سیکس ٹریفکنگ پر۔ خیر ادھر میں نے 2010 میں محسن نقوی بھی انوائٹڈ تھا، میں نے اسے کہا کہ جناب آپ وہ نجم سیٹھی کہہ رہے ہیں میں CNN لا رہا ہوں، کہتا ہے نہیں CNN کے رائٹس تو میرے پاس ہے، یہ کورسپونڈنٹ ہوتا تھا، CNN بتاتی ہوتی تھی، یہ امریکہ سے پڑھا اور ادھر CNN میں کچھ نچلے لیول پہ رپورٹر کی نوکری کی، کہتا ہے میں CNN کے جو CEO تھے اس کی بیوی کی لیتا تھا۔ اندازہ لگائیں ہمیں کہتا ہے کتنا بڑا جھوٹا اور حرام زادہ آدمی ہے۔ یہی یہ کہہ کہ منیر مستری سور کو اس نے کہا کہ میں CNN کے CEO کی بیوی کی لیتا ہوتا تھا، اور اس نے کہا جا کے پاکستان کا اس نے تماشا بنوایا، وہ گانڈا شانڈا بھی سارے ننگے ہو گئے۔ اب گانڈا شانڈا بھی آبجیکٹ نہیں کر سکتے، وہ بھی منیر مستری سور کے مرہون منت ہے۔ کتنا یہ سارا چکلا، یہ فراڈیے، یہ فسادی کس طرح ایک دوسرے سے پھنسے کھڑے ہیں، اور کس طرح ان کی تنزلی کا وقت آ گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ سارے کے سارے جون سے ہیں تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ میں اب لاسٹ نیوز سیکرٹری ڈیفنس کے بارے میں ہے، بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ 3 ریپبلکن سینیٹرز نے بھی سیکرٹری ڈیفنس کے اگینسٹ ووٹ دیا۔ ایکچولی اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو ہیکسٹ ہے یہ اپنا اس میں اس پہ زیادہ بیویاں رکھنے کا 3-4 اور کچھ سیکشل ایڈوانسز اور اس طرح کے کیس تھے ہیکسٹ پہ، لیکن کل میں نیو یارک ٹائمز کی خبر پڑھ رہا تھا کہ واٹ ہی مینٹ، یہ ٹائی بریکر سے جیتا ہے، اور ٹائی ووٹ جے ڈی وینس نے ڈالا، اینڈ یہ ایک ٹرمپ کی بہت بڑی سکسیس ہے۔ ٹرمپ گرم ہے کہ وہ 3 بندوں نے کیوں ووٹ نہیں دیے، بٹ ٹرمپ جیت گیا ہے، اسٹیبلشمنٹ کی ہمیشہ کے لیے ٹوا مار دیا گیا، ٹھیک ہے جی۔ نیو یارک ٹائمز نے 3 اس کے بارے میں بات لکھی، اس نے کہا کہ فرسٹ ہی سیڈ ہی انٹینڈس ٹو ریوائیو دا وارئر ایتھوس اینڈ ریسٹور ٹرسٹ ان آر ملٹری۔ اس نے کہا کہ ملٹری میں ٹرسٹ ہی اب نہیں رہا ہے، وارئر ایتھس ہو، یہ نہیں کہ یہ مرسنری آرمی ہے، یہ علاقے فتح کرنے کے لیے جائے گی اور بکواسیات پیسے بنانے کے لیے جائے گی، نو، اس کا وارئر ایتھوس کہ اس میں جنگی قابلیت ہے وہ ریوائیو کیا جائے گا، اور امریکیوں کا ٹرسٹ اور دنیا کا ٹرسٹ US ملٹری میں۔ مینی ملٹری اسپیشلسٹ کوسچن the need, arguing that armed forces have been focused on waging wars for years۔ یہ ایئرز سے لڑائیاں لڑ رہے ہیں، یہ گند ہے، ختم کریں ساری لڑائیاں، اس فوج کو پہلے مضبوط کریں۔ اب تو ویسے بھی فوجوں کا اتنا کام نہیں رہا ہے، نیوی کا اور ایئر فورس کا اتنا کام ہے، اس کا مطلب کوئی جنگیں نہیں ہوں گی۔ اسی لیے امریکہ نے جو ملٹری ایڈ، جو ساری ایڈ بند کی ہے فائنینشیل اسسٹنس، اس میں تائیوان اور یوکرین کی بھی بند کر دی ہے، تاکہ روس اور چین کو مطمئن کر دیا جائے ہمارا کوئی لڑائی کا ارادہ نہیں ہے۔ سیکنڈ،
Mr. Hegseth emphasized the strengthening of the nation's industrial base, which ramped up after Russia's full-scale invasion of Ukraine nearly 3 years ago, and streamlining the military's cumbersome process for buying new weapons. उसने कहा कि रूस बहुत एडवांस कर गया, हम अपना इंडस्ट्रियल बेस, नॉट मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, हम अपने इंडस्ट्रियल बेस को रिवैम्प करें, अच्छे आर्म्स बनाएं और हम फोकस करें। अब जिस तरह रूस बहुत आगे निकल गया है, अपने मिलिट्री को नए वेपन्स खरीदने में हम फोकस हों। ठीक है जी, क्या ज़बरदस्त बात की है। तीसरा उसने कहा, फाइनली न्यूयॉर्क टाइम्स ने, पेंटागन वुड रीएस्टैब्लिश डिटरेंस बाय डिफेंडिंग आवर होमलैंड। कितना ज़बरदस्त है कि एक डिटरेंस अमरीकी आर्मी की, जैसे कहते थे अमरीकी 6 बेड़ा आ रहा है जब ईस्ट पाकिस्तान का था, कि बस इस तरह का डर हो, सिर्फ डिटरेंस हो, जैसे कानून की अगर रूल ऑफ लॉ होता है, इम्प्लीमेंट होता है, तो उसकी डिटरेंस होती है। पाकिस्तान में तो डिटरेंस ही नहीं ना। सब जितना बड़ा अफसर, जितना बड़ा ओहदेदार, जितना बड़ा सरबराह किसी अथॉरिटी का, वो उतना ही बड़ी वो लॉ की वायलेशन, खा वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, चीफ जस्टिस हो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, चीफ सेक्रेटरी हो, कोई भी हो, प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो। तो उसने कहा, एंड वर्किंग विद allies इन द इंडो पैसिफिक रीजन टू कन्फ्रंट अ राइजिंग मिलिट्री थ्रेट फ्रॉम चाइना। इंडो चाइना, इधर वो फोकस कर रहा है कि इंडिया इस इंडो पैसिफिक रीजन में, मे बी ही इज आइंग थाईलैंड, फिलीपींस, इन लोगों के साथ मिलके डिफेंस पे वर्कआउट करेगा। पाकिस्तान की तरह नहीं कि इन हरामजादों को, ये तो बदनाम हो गए, इनको तो कोई पैसे दे के अब लड़ाई लड़ोई नहीं करेगा, कहेगा मरो, बम फेंकेंगे इन पे, फौज खत्म है, पाकिस्तानी फौज इज फिनिश्ड अंडर ट्रंप। टू एंड वार्स रिस्पॉन्सिबली, ताकि जंगों को खत्म किया जाए। मिलिट्री विल ऑल्सो सपोर्ट प्रेसिडेंट्स प्रायोरिटी। सदर ट्रंप की जो अव्वल तरजीह है जंगें ख़त्म करना, अमरीकी जो मिलिट्री है वो काम करेगी। देख लें, मैं नहीं कह रहा, न्यूयॉर्क टाइम्स से मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूँ। ठीक है जी। ऑल ऑफ दिस विल बी डन विद अ फोकस ऑन लिथैलिटी, लीथल होना, मेरिटोक्रेसी, मेरिट पे ऑफिसर्स आए, अकाउंटेबिलिटी स्टैंडर्ड्स एंड रेडीनेस। अंदाजा लगाएं, मेरिट होगा, अकाउंटेबिलिटी होगी, लिथैलिटी होगी, और आखिर में उसने कहा कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, ठहरे में, हाँ, अकाउंटेबिलिटी, लिथैलिटी, मेरिटोक्रेसी, अकाउंटेबिलिटी स्टैंडर्ड एंड रेडीनेस, कि वो रेडी हो। ये नहीं हो जी ऐसी ते तस्मे कसन डे, ऐसी ते कल फलवानी पतलून भेज दी सी, भैन चोद धोबी दे उत्ते पई सी। पाकिस्तानी मिलिट्री की खेल बिल्कुल ख़त्म है। इसीलिए इमरान खान ने इनकलाबी होने का भी ऐलान कर दिया है, ताकि फुल माइट की तरह, ट्रंप की तरह वो हुक्मरानी संभाले। अपना बहुत ख्याल रखें। कल तक के लिए इजाज़त, अल्लाह ने।